أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. افلاک سے کھینچی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے. افلاک سے کھینچی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، بہت ساری دولتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اور ہمیں اس دنیا کے اندر ایک پیمانہ دے کر بھیجا ہے. وہ پیمانہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر موت اور زندگی اسی لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، ٹٹولنا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں، ایگزام لینا چاہتے ہیں کہ کون بندہ اچھے عمل کرتا ہے، کون بندہ رب کو راضی کرتا ہے، کون بندہ رب العالمین کے لیے سر سے پیر تک اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے، کون بندہ اپنی رسی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں دیتا ہے. وہ اللہ جس کا تعارف قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنی تعریف، اپنا پہچان، اپنا انٹروڈکشن، اپنا جو کارکردگی ہے وہ انسان کے سامنے بیان کیا. کبھی تو یہ کہا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، ایسا آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، یہ زمین جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے، یہ زمین بھی اللہ رب العزت ہی نے پیدا کی ہے. زمین سے غلے اور اناج اللہ رب العزت ہی اتارتے ہیں، آسمان سے بارش کا نظام اور سسٹم اللہ رب العزت ہی نے جاری کیا ہے. یہ ہواؤں کا چلنا رب العالمین ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یہ موسموں کا بدلنا رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سورج اور چاند کا اپنی ارد گرد میں گھومنا یہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یہ درختوں اور پہاڑوں کا اپنی جگہ پر کھڑا رہنا اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یہ دریاؤں کا بہنا اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ رب العزت اپنی تعریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دن کو رات کے اندر داخل کرتے ہیں اور رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، ہم صبح اور شام کرتے ہیں. دن کو رات میں داخل کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور رات کو دن میں داخل کرنا یہ ہمارا کام ہے. یہ ایام کا گزارنا، یہ سالوں کا بدلنا، یہ موسموں کی چینجنگ، یہ ہواؤں کا رخ کو موڑنا، یہ بادلوں کے رخ کو موڑنا، یہ آسمان سے بارش کو برسانا، یہ سارا کے سارا نظام اور سسٹم
صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ ہے جو اپنا تعارف قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، یہ انسان بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں، یہ جنات بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں، یہ چمکتی چمکتی دنیا بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سارا نظام و سسٹم اللہ رب العزت ہی نے بنایا ہوا ہے۔ ہم چاہ کر بھی اپنے کھیت کے اندر بارش برسا نہیں سکتے ہیں، ہم چاہ کر بھی اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، ہم چاہ کر بھی اتنا نفع نہیں کما سکتے ہیں جتنا ہم سوچتے ہیں۔ یہ سارا کے سارا رب العالمین کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اسی کے حکم سے یہ ساری دنیا چل رہی ہے، اسی کے حکم سے زندگی مل رہی ہے، اسی کے حکم سے موت مل رہی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کو جاننا پڑے گا کہ ہم نے کس رب کو اپنا مانا ہے، کس رب کے سامنے اپنے سجدہ ہم کرتے ہیں، کس رب کی روزی ہم کھا رہے ہیں، کس رب کی جو ہے تو حلال کمائی ہمیں کون دے رہا ہے۔ یہ سب ہمیں سوچنا پڑے گا، اپنے رب کا خیال ہمیں کرنا پڑے گا کہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، کون ہے جو 9 مہینے کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو پرورش دیتا ہے، کون ہے جو زمین کے اندر سے ایک بیج کے بدلے میں کئی ہزاروں دانے دیتا ہے، کون ہے جو آسمان سے کروڑوں جو ہے تو نازل رحمتیں برساتا ہے، کون ہے جو ایک انسان کو ایک ایک سانس لینے کا موقع متعین کر رہا ہے، کون ہے جو اس دنیا کے اندر اپنے نظام کو جمائے ہوئے ہے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت کا تعارف جاننا پڑے گا۔ جب ہم اللہ کا تعارف جان لیں گے، اللہ کو پہچان لیں گے، تو پھر ہمیں اللہ سے محبت کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ سے لو لگانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہمیں اللہ سے مانگنا آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے پیشانی کو رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے اللہ رب العزت کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے لیے مال اور دولت کو لٹانا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کو جان لیں گے، اللہ رب العزت کی کارکردگی کو پہچان لیں گے، اور اللہ رب العزت کی تقوی، اللہ رب العزت کی قوت کو، اللہ تعالیٰ کے پاور کو جان لیں گے، خدا کی قسم ہمارے لیے اللہ رب العزت کے لیے ایک ایک چیز کو لٹانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، ہم نے اللہ کو جانا نہیں، اس لیے ہمارے لیے مال کا دینا ہمارے لیے بھاری پڑ رہا ہے، وقت کا لگانا ہمارے لیے بھاری پڑ رہا ہے، اللہ کے سامنے آ کر رات کو اٹھ کر معافی مانگنا اور گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا ہمارے لیے بھاری پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ملک کا حاکم ہوتا ہے، سی ایم ہوتا ہے، وہ 1 سیکنڈ کے اندر ملک میں کوئی بھی قانون نافذ کر سکتا ہے، تو ہم اس سے ڈرتے ہیں، ہم اس کے قانون سے ڈرتے ہیں، ہم اس کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے جو سی ایم ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں، اس کے قبضے کے اندر پورے ملک کا جو ہے تو حکومت ہوتی ہے، پورے ملک کا نظام ہوتا ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی لاگو کا قانون نافذ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں حکومت کی قوت اور پاور کا پتہ ہے، وہ حکومت پولیس کے ذریعے سے ہمیں اندر کرا سکتی ہے۔ اگر ہم حکومت کے خلاف ورزی کریں گے، حکومت کے قانون کو توڑیں گے، تو رات کے اندر آ کر آپ کو اچک لے سکتے ہیں، آپ کو جو ہے تو گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کو لے کر جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ حکومت وقت کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، وہ حکومتوں کا بھی حاکم ہے، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ انسانوں کا بھی جو ہے تو رب العالمین ہے۔ اس نے اپنا تعارف قرآن کریم کے اندر کرایا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو زمین کے اندر ہے، جو آسمان میں ہے، سارا کے سارا تعارف، سارا کے ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سمجھتے ہو کہ ہمیں مال اور دولت مل گیا ہے، ہمیں کسی اللہ کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی تعلیم کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی محتاج کی ضرورت نہیں، ہمیں مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان سن لو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو ہم سب کے سب فقیر ہیں، اللہ رب العزت کے دربار کی بھکاری ہے،
ہم سب اپنے ہاتھ میں کاسے گدا لیے پھر رہے ہیں اور اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، اس لیے کہ دینے والا اللہ ہے، جو دیتا ہے وہ اللہ ہے، جو ہر کسی کو دیتا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ اس کو بھی دے رہا ہے جو اللہ کے سامنے آ کر جھک رہا ہے، اور اس کو بھی دے رہا ہے جس نے کئی سالوں سے اپنے پیشانی کو رب العالمین کے سامنے جھکایا نہیں ہے، اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے۔ اگر اللہ اپنے عبادت کرنے والے سے اتنا چاہتا تو اس کو کبھی بھوکا نہ سلاتا، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت نہ کرنے والے سے اتنا غصہ ہوتا تو کبھی اس کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ لیکن یہ دنیا حقیر ہے، یہ دنیا فقیر ہے، یہاں پر کوئی کام آنے والی نہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا تعارف کرانا ہے۔ داعی بھی یہی ہوتا ہے جو اللہ کا تعارف کراتا ہے، جو اللہ کی ذات سے لوگوں کا تعلق جوڑ دیتا ہے، اسی کو داعی کہا جاتا ہے۔ داعی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، جنہوں نے انسانیت کے اندر رب العالمین کا تعارف کرایا، لوگوں میں جا کر یہ اعلان کیا کہ اے لوگو تم کہہ لو اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ معاشرہ جہاں اللہ کو بت پرستی کے ذریعے سے بلایا جا رہا تھا، وہ معاشرہ جہاں پتھروں کی پوجا کی جا رہی تھی، وہ معاشرہ جہاں انسان انسانوں کے آگے سجدہ کر رہا تھا، وہ معاشرہ جہاں انسان جو ہے تو مظلوم بنا بیٹھا تھا، ایسے گئے گزرے دور کے اندر رب العالمین نے اپنے محبوب کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ لوگوں میں میرا تعارف کراؤ، لوگوں میں رب العالمین کا پہچان کراؤ، تبھی جا کر یہ انسان اللہ رب العزت کا تعارف کرائیں گے اور اللہ کو پہچانیں گے، اور انسان کی مظلومیت انسان کے سامنے سے جھکے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والا بنے گا۔ ایسے گئے گزرے دور کے اندر جہاں پر بت پرستی کا دور غالب تھا، جہاں پر تھوڑی سی معمولی سی بات پر جو ہے تو گردنیں کاٹی جاتی تھی، اس گئے گزرے دور کے اندر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا پیغام لوگوں کو سنانے آئے ہیں، انسانوں کے دلوں کو دلوں سے جوڑنے آئے ہیں۔ جہاں جس معاشرے کے اندر نفرت بھری ہوئی تھی، حسد اور کینہ کپٹ بھرا ہوا تھا، انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر رخ موڑ رہا تھا، ایسے معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، اللہ رب العزت کا پہچان کرایا ہے، اللہ رب العزت کا انٹروڈکشن کرایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بھی اس دور کے اندر اللہ کی وحدانیت بیان کرنا ضروری ہے، اللہ رب العزت کا تعارف کرانا ضروری ہے، اس لیے کہ جو اللہ کو جانے گا تو اپنا جو ہے تو لگام اللہ کے ہاتھ میں دے دے گا، اور جسے اللہ رب العزت کی قوت اور طاقت پر بھروسہ نہیں ہوگا وہ اپنی لگام کبھی دے نہیں سکتا ہے، وہ اپنا مال اللہ کے راہ میں لگا نہیں سکتا ہے، اپنا وقت اللہ کے راہ میں لگا نہیں سکتا ہے، اپنی جان اللہ کے راستے میں نہیں لگا سکتا ہے، اپنا وقت نہیں دے سکتا ہے، وہ قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب کو پڑھنے کی توفیق اس کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اس کو اللہ کا تعارف نہیں پتہ ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنتیں کی ہے، اتنی محبت سے ان کو جوڑا ہے، امت بنایا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بھی آج امت بن کر رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری انا اور تکبر ہمیں چھوڑنا پڑے گا، ہمیں خاندانی برادریاں سب چھوڑنی پڑے گی، ہمیں صرف ایک اسلام کے سائے میں آ کر ایک اللہ کا سامنے جھکنا پڑے گا۔ یہ سب بات کی چیزیں ہیں کہ میں بڑا ہوں، میں امیر ہوں، میں بہت غریب ہوں، میں فقیر ہوں، یہ سارے کے ساری بات کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ معزز، تم میں سب سے زیادہ مکرم، تم میں سب سے زیادہ محترم اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو سب سے زیادہ مالدار ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا ہے، جو سب سے زیادہ امیر ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ غریب مالدار ہے، جو فقیر ہے وہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہاں پر سارے تکبر ٹوٹ جاتے ہیں، یہاں ساری انا ٹوٹ جاتی ہے، یہاں حسد ٹوٹ جاتا ہے، یہاں انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تو تکبر کرنا ٹوٹ جاتا ہے۔
ہم سب کو اللہ رب العزت کو جاننا پڑے گا۔ ہم نے اللہ کو جانا نہیں، اس لیے ہمیں اذان سننے کے بعد بھی ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ کو جانا نہیں تو ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آنا بھی دشواری ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ کو جانا نہیں تو ہمیں جو ہے تو اللہ کے راستے میں جانا مشکل لگتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کو پہچان لیں گے، اس لیے کہ جب ہم سانپ کو پہچان لیتے ہیں کہ سانپ کا کام کیا ہوتا ہے، شیر کا کام کیا ہوتا ہے، انسان چھوٹا سا بچہ اگر سانپ کے سامنے چلا جائے گا، اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ سانپ کیا کرتا ہے، وہ تو اس کو اٹھا کر کھیلنے لگ جائے گا۔ لیکن ایک سمجھدار انسان اگر سانپ کے سامنے جائے گا تو وہ تھر تھر کانپے گا اور یہ کہے گا کہ اگر میں اس کو پکڑوں گا تو میری جان اس دنیا سے چلی جائے گی، یہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر یہ مجھے ڈس لے گا تو میری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ اس کے پاس اس لیے نہیں جا رہا ہے، یہ اس سے اسی لیے ڈر رہا ہے کہ اس کی قوت کا اور اس کی طاقت کا اندازہ پتہ ہے کہ یہ سانپ ہے جو مجھے ڈس لے گا تو میری دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور یہ بچہ ہے جس کو ابھی سانپ کی قوت اور طاقت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس کے سامنے کھیلنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ کا قوت اور اس کی طاقت پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم نے دنیا کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس گئے گزرے ماحول کے اندر ہمیں اسلام اور ایمان کے دامن کو تھامنا ہے، اسلام اور ایمان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کو سناتا چلوں، میں نے ابھی خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں اس وقت تک موت نہیں آنی چاہیے جب تک کہ تم ایمان کی حالت میں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں، آج کے اس دور کے لوگوں کا واقعہ نہیں، صحابہ کرام کا واقعہ، اس لیے کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اس گئے گزرے دور کے انسان ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے کیریکٹر اور ہمارے لیے راہ عمل صحابہ کرام کی زندگی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر ہم آج کے اس دور کے اندر کسی کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو یقیناً ہم پھنس سکتے ہیں، دنیا کے اندر ہم فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں کا آئیڈیل اور نمونہ بنانا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر گزرے۔ میں زیادہ بات کو طویل نہ دیتے ہوئے، صحابہ کرام، چند صحابہ کرام راستے سے سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران ایک بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا، صحابہ کرام کی جماعت کو، اور ان تمام کو پکڑ کر فوج نے ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا۔ وہ بادشاہ عیسائی بادشاہ تھا، عیسائیت کو ماننے والا بادشاہ تھا، اور یہ رسول اللہ کی رسالت کو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے تھے۔ اس بادشاہ نے ان کو کہا کہ آپ کو میری ایک بات ماننا پڑے گی ورنہ آپ کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ وہ بادشاہ ان لوگوں سے کہنے لگا، صحابہ کرام سے، کہ آپ کو عیسائیت پر آنا پڑے گا، آپ کو عیسائی بننا پڑے گا، ورنہ ہم آپ کو سخت سے سخت سزا دے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس کو کہا کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، ہم سخت سے سخت سزا برداشت کر سکتے ہیں، لیکن عیسائیت کے اندر ہم جا نہیں سکتے ہیں، دین محمدی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، دین اسلام کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس میں سے ایک صحابی کو لایا اور اپنے نوکروں کو، اپنے خادموں کو یہ کہا کہ ایک کڑائی لائی جائے اور اس میں تیل ڈالا جائے، اور کڑائی کے اندر جو تیل ہے اس کو گرم کر دیا جائے، خوب تپایا جائے۔ خوب تپنے کے بعد اس بادشاہ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس میں سے ایک شخص کو لاؤ اور اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دو۔ چنانچہ ان کے نوکروں نے، ان کے کام کرنے والوں نے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کو لایا اور اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر داخل کر دیا۔ وہ باقی جو صحابہ تھے وہ کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اس میں سے وہاں کھڑے ایک صحابی کو رونا آ گیا۔
بادشاہ سمجھ گیا کہ شاید اس کا دل بھٹک گیا ہے، یہ ڈر گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی دین عیسائیت قبول کر لے، ابھی بھی اسلام سے پھر جا۔ صحابی سے بادشاہ نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ صحابی نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ اس کی جان نکل رہی اور یہ جو ہے تو تیل کے اندر تل کر بھن گیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے، کاش اگر میرے پاس اس جیسی 100 جانیں بھی ہوتی تو میں اللہ کے راستے میں 100 جانیں قربان کر دیتا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اس کو جو ہے تو تیل کے اندر ڈالا گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ کو بھی ڈالا جائے گا، لیکن میرے پاس تو ایک ہی جان ہے، اگر میرے پاس 100 جانیں ہوتی تو میں 100 جانوں کو بھی اس تیل کے اندر ڈال دینا پسند کرتا۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان سے پھرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا ہے۔ اس بادشاہ نے ان کو دھمکی دی ہے، ان کو ڈرایا ہے، ان کو جو ہے تو ٹارچر کیا ہے کہ تم ایمان سے پھر جاؤ، عیسائیت کو قبول کر لو۔ آج کے اس دور کے اندر بھی ہمیں یہ ڈرایا جا رہا ہے اور دھمکایا جا رہا ہے اور اسلام کے اوپر جو ہے تو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو NRC اور CA کے ذریعے سے ملک سے باہر کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ لیکن ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ سن لو، ہم نے تمہارے جیسے غیر نتو خیروں کو جو ہے تو معبود بنایا نہیں ہے، ہم نے اس رب کو اپنا معبود بنایا ہے جو رب ہمیں روزی دیتا ہے، جو رب تیری حکومت کو بھی پلٹ سکتا ہے۔ ہم نے اس رب کو اپنا رب مانا ہے، وہ میرا رب جو ہمیں بہترین نیند سلاتا ہے، بہترین نیند سے ہمیں جگاتا ہے، جو ہمیں بہترین روزی کھلا رہا ہے، ہمیں بہترین رزق دے رہا ہے، ہمیں گرمی اور سردی کے اندر کھانے کے لیے عمدہ پھل دے رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو نہ بھولیں، چاہے دنیا ہمیں کتنی بھی کٹھن راستے سے گزارنے کی دھمکی دے، چاہے دنیا ہمیں جو ہے تو اس ملک سے بھگانے کی دھمکی دے، چاہے دنیا ہمارے اوپر ڈاکہ ڈالے، چاہے دنیا ہمارے اوپر جو ہے تو گولیوں کی برسات کر دے، ہم سینہ تان کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور رسول اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، ہم اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، ہم اللہ کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، میں اور ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ میرا رب اتنا غیور ہے، میرا رب اپنے بندے کو کتنا چاہے کتنے بھی دور کیوں نہ چلا ہو، چاہے اس نے زندگی میں ایک سجدہ نہ کیا ہو، چاہے زندگی میں اس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو، لیکن اللہ اس بندے سے کتنا محبت کرتے ہیں، اللہ اس بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم مایوس نہ ہو کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی، ہم نے تو کبھی سجدہ نہیں کیا، ہمیں تو کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ہمیں تو کبھی جماعت میں جانے کا موقع نہیں ملا، ہماری تو داڑھی سفید ہو گئی، ہم کیسے اپنے رب کو منا سکتے ہیں؟ اب کیسا ہمارا رب مانے گا؟ ہم تو بہت دور چلے گئے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنون ولا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہونا ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ میرا اللہ تو ایسا ہے جو کافروں کو بھی اپنا بنانے کو تیار ہے، تو جو پہلے سے اس کا بنا ہوا ہے وہ اس کو کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، بنی اسرائیل جو کئی سال پہلے اس دنیا کے اندر رہا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ بنی اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے بڑے خطرناک قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ان پر کئی زمانے تک دین کی دعوت دی، ان کو سمجھایا ہے، ان کو ہر چیز سے جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کے لیے راغب کیا ہے۔ اس میں سے ان کی قوم میں ایک شخص تھا جو 400 سال سے، 1-2 سال نہیں، ہمیں تو 400 سال پتہ بھی نہیں، ہم تو زندہ بھی نہیں رہتے، ہماری تو 60 سال 70 سال کے اندر عمریں ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو 400 سال سے ایک بت کو پوج رہا تھا، ایک بت کی عبادت کر رہا تھا، ایک پتھر کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا تھا، اس شخص کے یہاں اس کا بچہ بیمار ہو گیا، جو 400 سال سے ایک بت کی عبادت کر رہا تھا، اور اس بت سے اس نے کبھی اپنی حاجت نہیں مانگی، کبھی اس کے سامنے اپنا سوال نہیں رکھا، جو 400 سال سے اس بت کی عبادت کر رہا تھا، اس کو پوج رہا تھا، اور اس نے کبھی اپنی دلی خواہش اس بت کے سامنے نہیں رکھی۔
جب اس کا ایک بچہ بیمار ہو گیا، علاج کرانے کے بعد بھی جو ہے تو اس نے مانا نہیں، علاج کرانے کے بعد بھی اس کا علاج نہیں ہوا، تو اس نے یہ سوچا کہ میں کتنے دنوں سے اس بت کی عبادت کر رہا ہوں، پوجا کر رہا ہوں، میں اس کے سامنے ایک اپنی حاجت رکھتا ہوں، میں اس کے سامنے اپنا سوال رکھتا ہوں۔ جب 400 سال سے عبادت کر رہا تو کچھ پہچانتا ہوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، علاج کرانے کے بعد بھی جو ہے تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ سب کہنے کے بعد بھی اس کا بچہ بیمار کے بیمار ہی رہا، اس بت کو بولنے کے بعد۔ چنانچہ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ جو موسیٰ ہے اور ہارون ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، کیوں نہ میں اس کے رب کو ایک مرتبہ پکار کر یہ سوال اس کے سامنے رکھوں کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا اور یہ بچہ جو بیمار ہو گیا اس کو صحیح صحت مند اور تندرستی دے دے۔ چنانچہ اس نے اپنے رب کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ صرف ایک مرتبہ اس نے اللہ کو پکارا۔ جو بندہ 400 سال سے اپنے رب کے سامنے آنے سے کتراتا رہا، رب کے سامنے جھکنے سے کتراتا رہا، رب کے سامنے اس نے سجدہ تک نہیں کیا، اس نے اللہ کا نام تک نہیں لیا، وہ بندہ ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میرے پیارے اللہ، میرا یہ بچہ ہے جو بیمار ہو گیا ہے۔ بس اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ بچہ جو بیمار پڑا تھا وہ اس گودڑی اور بستر سے آ کر اس کے سامنے کود کر آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ابو میں اچھا ہو گیا ہوں، ابو میں اچھا ہو گیا ہوں۔ اب یہ جو بندہ تھا جو 400 سال سے عبادت کر رہا تھا ایک بت کی، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو دوسرے راستے پر چل رہا تھا، دوسرے طریقوں پر چل رہا تھا، دنیا کی دھندوں کے اندر لگ گیا تھا، اپنے رب کو بھول گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی بتائے ہوئے شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، تو یہ جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے سخت مزاج کے تھے، بڑے خطرناک تھے۔ یہ بندہ جاتا ہے 400 سال اور یہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، میں 400 سال سے ایک بت کی عبادت کر رہا تھا، کیا آپ مجھ کو اپنے دین میں قبول کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، چلے جائے یہاں سے۔ چنانچہ وہ چلا جاتا ہے۔ ادھر اللہ رب العزت کو پتہ چلتا ہے، اللہ تو ہر حالت کو اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، جا اور اس بندے کو کہہ دے کہ اگر تو 400 سال بعد اگر اور پکارتا اور مجھ کو ایک مرتبہ پکارتا تو خدا کی قسم میں تجھ کو تب بھی اپنا بنانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو میرا رب اتنا غیرت مند ہے کہ اگر زندگی بھر بھی اس کی نمک حرامی کی جائے، اس کو نہ مانا جائے، نہ سجدہ کیا جائے اور ایک مرتبہ اس کو پکارا جائے تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، وہ اللہ اپنا بنانے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم کیوں اللہ سے چھوڑ کر، کیوں اللہ کو راستے کو چھوڑ کر، کیوں اللہ رب العزت کے اتنے بہترین دین کو چھوڑ کر اس دنیا کے اندر لگ گئے؟ جب اللہ 400 سال کے بھولے اور بھٹکے ہوئے انسان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، جس کے دل میں ایمان بس رہا ہو، جس کے دل میں محمد رسول اللہ کا کلمہ رہا ہو، جس کے دل میں جو ہے تو کلام پاک کی تلاوت ہو، جس کے دل میں اور جس کے کانوں میں 4-5 مرتبہ اذانوں کی آواز سنائی دے رہی ہو، اللہ اس بندے سے کیوں نہیں محبت کرتا ہوگا؟ اللہ کیوں اس بندے کو اپنا نہیں مانتا ہوگا؟ بس شرط ہے کہ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اس کے سامنے آ کر مانگا جائے، اس سے لو لگائی جائے، اس کو اپنا مانا جائے۔ جس طریقے سے ہم کسی کے سامنے جاتے ہیں، اس کی تعریف اور بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی حاجت بیان کرتے ہیں تو وہ مان جاتا ہے اور آپ کی حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کیوں نہیں اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو؟ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، خلوت کے، ندامت کے یہ آنسو جو ہے تو اللہ رب العزت سے بات کرتے ہیں۔ رات میں جو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنسو بہائے جاتے ہیں، یہ آنسو اللہ رب العزت سے بات کرتے ہیں۔ ندامت کے یہ آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں ضرورت ہے اس دور کے اندر کہ ہم
یہ شیطانی چکروں کے اندر نہ آئیں اور اس اپنے دین کو پکڑ کر، رب العالمین کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر اور اس کے علاوہ غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھا جائے۔ ہم کیوں غیروں کے سامنے جا کر اپنی پیشانیوں کو ٹیک رہے ہیں؟ ہم کیوں غیروں کے سامنے جو ہے تو حاجت روائی کر رہے ہیں؟ وہ اللہ، اس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کی بادشاہت ہے۔ وہ اللہ ہمیں بہترین جو ہے تو ہر چیزیں دے رہا ہے۔ وہ اللہ، ہم جو ہے تو کتنے دنوں سے اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں میٹھی نیند سلا رہا ہے، بہترین پانی پلا رہا ہے۔ کبھی ہم نے جو ہے تو پانی پیا اور کڑو نہیں لگا ہے، کبھی نوالا لیا اور کبھی جو ہے تو کھٹا نہیں لگا ہے، وہ نوالا اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، تو کیوں اللہ ہمیں اپنا نہیں بنا سکتا ہے؟ وہ بندہ 60 کتنے سال ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے دربار میں آتا ہے۔ میں اور ایک واقعہ اگر آپ کی اجازت ہو تو سناتا چلوں، آپ کی اجازت ہے سر؟